دعا ایک عربک ورڈ ہے، اہل علم نے، علماء کرام نے اس کے دو مطلب بتائے۔ دعا کا سیدھا سیدھا ترجمہ اردو میں کہتے ہیں پکار، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں طلب، مانگنا۔ بندہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور کچھ مانگتا ہے۔ اس کے دو طریقے، ایک کو کہتے ہیں دعائے عبادت اور دوسرے کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ، یعنی دعائے سوال۔ دعائے عبادت کا مطلب ہوتا ہے طلب الثواب بالاعمال الصالحہ۔ آپ جتنے بھی نیک عمل کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دراصل آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، دراصل آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ حج کر رہے ہیں، دراصل آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا دعا عبادت سے الگ نہیں، عبادت دعا سے الگ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ اللہ کو پکارتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ اللہ کو پکارتے ہیں۔ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں۔ سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی شکل ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے بندہ، کسی اور کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اللہ، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے آپ دعائیں ہیں، دعائیں ہیں۔ سورہ فاتحہ خود ایک دعا، سورہ فاتحہ خود ایک حمد ہے، سورہ فاتحہ خود ایک تعریف ہے، تو اس میں دعا ہی دعا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا دعا بندہ جب کرتا ہے دراصل اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ عبادت جب بندہ کر رہا ہے دعا کے بغیر ہوتی نہیں۔ بندہ حج کرنے جاتا ہے، وہاں پر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور سب میں اللہ 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 کا ذکر آتا ہے۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو بھی ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو بھی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں دعائے عبادت، کہ بندہ عبادت کے دوران جو دعا کر رہا ہے، یہاں پر کیا کر رہا ہے بندہ؟ طلب الثواب، بندہ ثواب طلب کر رہا ہے، کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ لیکن یہاں پر شکل کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ کر کر کے اللہ کو منوا لیتا ہے، نیک عمل کر کر کے اللہ کو منوا لیتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کے مطابق توحید کو اپناتا ہے، اللہ کے مطابق سنت کو اپنا لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتلائے طریقے کے مطابق حلال و حرام میں فرق کرتا ہے، اپنے عقیدے کو سنوارتا ہے، عبادات کو سنوارتا ہے، معاملات کو سنوارتا ہے، اخلاق کو سنوارتا ہے۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ۔ یہ سب محنتیں کیوں؟ اس کو راضی کرنے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ بندہ یہاں پر بھی اللہ سے ان نیک اعمال کے ذریعے سے کچھ مانگ رہا ہے، جنت مانگ رہا ہے، جہنم سے آزادی مانگ رہا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ عبادات کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا، اس کو کہتے ہیں دعائے عبادت۔ یہ دعا ہے لیکن عبادت کی شکل۔ اور ایک دوسری دعا ہے ٹوٹلی مانگنے کی شکل میں، جس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ، دعائے سوال، باقاعدہ ڈائریکٹ سوال کر کے مانگتا ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جو ہم ڈائریکٹ دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہاتھ اٹھا کر، گر گڑا کر، اور کچھ مانگنے کی نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک دہن مناتے ہیں، چلو آج اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ یہ دوسری جو شکل ہے دعائے مسئلہ، یعنی بندہ اپنا مسئلہ رکھتا ہے اللہ کے سامنے، اپنے سوال رکھتا ہے۔ اس کے لیے علماء کرام نے ڈیفینیشن میں کہا طلب ما ينفع الداعی من جلب نفع او دفع ضر او طلب حاجات۔ علماء کرام نے دعا کی تعریف یہ کی کہ بندہ ایسی چیز مانگتا ہے کہ جس سے اس بندے کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں۔ الٹا دعا مانگنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ من جلب نفع، یا تو وہ کوئی فائدہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کچھ فائدے کی تلاش ہوتی ہے اس کو، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ فلاں فائدہ دلا دے لو، او دفع ضر، یا کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ تک اللہ اس نقصان سے بچا لے، وہ سازش کرنے والے سے بچا لے، وہ مکر کرنے والے سے بچا لے، وہ دشمن سے مجھے بچا لے، اے اللہ بیماری سے مجھے بچا لے، وہ تکلیف سے بچا لے، وہ قرض سے بچا لے، وہ زندگی میں آنے والے پریشانیوں سے بچا لے۔ بندہ کبھی فائدے کی چیز مانگتا ہے، بندہ کبھی نقصان سے بچنے کی دعا کرتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ طلب حاجات،
اس کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضرورتوں کو مانگنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دل جڑاتا ہے، اللہ سے امید لگاتا ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس دوسرے نسخے یا اس دوسرے شکل سے، یہ دعا کا جو دعائے مسئلہ ہے اس سے متعلق 10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یعنی دعاؤں کے دوران ہونے والے 10 غلطیوں سے کیسے نجات حاصل کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں انشاءاللہ، تاکہ ہماری دعاؤں کے اندر پاور آ جائے۔